ایک شخص ہے جو کہ میں اور وہ تقریباً پچھلے 3 ہفتے سے خوب جھگڑ رہے ہیں اور وہ اردو ادب پہ چل رہے ہیں اور ہم کچھ مغز مانی کر رہے ہیں کہ کچھ ملے ایک خاص چیز اردو ادب کی جو کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں اور وہ آئیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن جو بنیاد ہے اس ٹاک کی ہمارے پچھلے دونوں فورمز میں ہم نے اردو ادب کو ایک خاص مقام دیا ہے. خاص دونوں ٹاکس ہم نے ادب کے ایسپیکٹ سے رکھی. اس کی ریزن 2-3 ہے کہ اوپن میں while we focus on the E, that is the entrepreneurship, there is a very, very strong focus on P, which is Pakistan. And when you talk about Pakistan, you have to relate with the literature, you have to relate with आपका قومی ادب. اور ایک مکمل انسان بننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ادب اور جو لٹریچر ہے اس کے ساتھ آپ کا شغف جو ہے وہ ضروری ہے. تو کچھ میرے ایک دوست ہیں, کچھ آپ کے ساتھ 10-15 منٹ کی ایک گفتگو ایک سیشن کریں گے اور جو میرا اور ان کا جھگڑا پچھلے 3 ہفتے سے چل رہا ہے اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالیں گے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, تیمور رحمان. بہت شکریہ نوازش کا. میں جب یہاں آ رہا تھا تو 3 کتابیں رکھنے کا مقصد یہ کہ آپ کو پڑھا لکھا پڑھنا صرف ایک کتاب سے ہی. 2 گزارشات ہوں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اپنے اعلیٰ گفتار کا گلا گھونٹ لیجیے تاکہ بیچ میں جب بیٹھے تو رات نہ ٹوٹے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو یہ بات پسند آ جائے تو آپ اس پہ اس کو زیادہ تعلیم مت پھیلائیے گا, آپ اس پہ واہ کہیے. وہ پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جس کی تعلیم پیٹ گئی اس کی عزت نہ رہے. ہم واہ پہ اکتفا کریں گے. میرا اپنا جو پیشہ ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے اور میں نشہ ہے وہ اردو ادب ہے. جب میں محفلوں میں جاتا ہوں اور میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کیا کرتے ہیں تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ میں قصہ گوئی کرتا ہوں. تو ہماری زوجہ سے بھی کسی نے پوچھا کہ آپ دنیا کیا کرتے ہیں, میں نے کہا کہ پتہ نہیں, گھر میں تو کہتے ہیں قصہ گوئی کرتا ہوں, باہر تو کہانی باز ہے. میرے پاس تقریباً 12 سے 15 منٹ ہیں. جو منتظمین ہیں مجھے اشارہ کر دیجیے گا. میں شریف آدمی ہوں, اشارے سمجھتا ہوں تو میں اس کو جلدی بند کر دوں. ہر شادی شدہ آدمی کی آواز وقت آتا رہے گا. ایک نظم ہے جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے اور گلزار صاحب کی لکھی ہوئی نظم ہے اور کہنے لگے کہ یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا, یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا کہ مزہ گھولتا ہے لفظوں کا زبان پر کے جیسے پان میں مہنگا امام گھولتا. یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا کہ مزہ گھلتا ہے لفظوں کا زبان پر کہ جیسے پان میں مہنگا امام گھلتا ہے. نشہ آتا ہے اردو بولنے میں, نشہ آتا ہے اردو بولنے میں, گلوری کی طرح سب اصطلاحیں لطف دیتی ہیں. حلق چھوٹی ہے اردو, حلق چھوٹی ہے اردو تو حلق سے جیسے مے کا گھونٹ اترتا ہے. حلق چھوٹی ہے اردو تو حلق سے جیسے مے کا گھونٹ اترتا ہے. بڑی ایرسٹوکریسی ہے اس زبان, فقیری میں نوابی کا مزہ دیتی. اگرچہ معنی کم ہوتے ہیں اور الفاظ کی افراد ہوتی ہے مگر پھر بھی بلند آواز پڑھیے تو بہت معتبر لگتی ہے بات. کہیں کچھ دور سے اگر کانوں میں پڑتی ہے اردو, کہیں کچھ دور سے اگر کانوں میں پڑتی ہے اردو تو
تو لگتا ہے کہ دن جاڑوں کے ہیں، کھڑکی کھلی ہے اور دھوپ اندر آ رہی ہے۔ کہیں کچھ دور سے اگر کام میں پڑھ کے اردو تو لگتا ہے کہ دن جاڑوں کے ہیں، کھڑکی کھلی ہے، دھوپ اندر آ رہی ہے۔ عجب ہے یہ زبان اردو، کبھی یوں ہی سفر کرتے اگر کوئی مسافر شعر پڑھتے میر غالب کا، وہ چاہے اجنبی ہو یہی لگتا ہے وہ میرے وطن۔ بڑے شائستہ لہجے میں کسی سے اردو سن کر کیا نہیں لگتا کہ تہذیب کی آواز ہے اردو؟ یہ کیسا عشق ہے اردو زبان کا کہ مزہ بھولتا ہے لفظوں کا زبان پر کہ جیسے پان میں مہنگا امام بھولتا۔ ہمارے یہاں رجحان ختم ہو گیا، کتابیں پڑھنے کا ایک وقت تھا کہ کتابیں پڑھا جاتی تھی، اب خدا کچھ رکھے کیبل کو اور ہمارے اسمارٹ فونس کو سب یوز کر ہوئی، تو کتابیں جو تھیں وہ صرف پڑھی نہیں جاتی تھی، کتابیں جو تھیں وہ چکھی نہیں جاتی۔ تو شاید چکھی کیسے جاتی تھی کہ جب ہم ایسے کر کے صفحہ پلٹتے تھے تو کتاب چکھی نہیں جاتی شاید۔ تو ایک بات نظم ہے اسی حوالے سے کہ کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں مہینوں اور ملاقاتیں جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھی اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر، بڑی بے چین رہتی ہیں یہ کتابیں، انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی، بڑی بے چین رہتی ہیں یہ کتابیں، انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے، بڑی حسرت سے تکتی ہیں جو قدریں وہ سناتی تھی کہ جن کے سر کبھی نہیں مرتے تھے، وہ قدریں اب نظر آتی ہیں، جو رشتے وہ سناتی تھی وہ سارے ادھڑے ہیں، کوئی صفحہ پلٹتا ہوں تو ایک سسکی نکلتی ہے، کوئی صفحہ پلٹتا ہوں تو ایک سسکی نکلتی ہے، کئی لفظوں کے معنی گر پڑے، بنا پتوں کے سوکھے ٹنڈ لگتے ہیں وہ سب الفاظ کے جن پر اب کوئی معنی نہیں، جو مٹی کے سکوروں کی طرح بکھری پڑی بہت سی اصطلاحیں گلاسوں میں انہیں متروک کر ڈالا، اور زبان پہ جو ذائقہ آتا تھا صفحہ پلٹنے کا، زبان پہ جو ذائقہ آتا تھا صفحہ پلٹنے کا، اب انگلی چیک کرنے سے بس ایک جھپکی گزر گئی، بہت کچھ تہ بتہ کھلتا چلا جاتا ہے پردے پر، کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا کر گیا، کبھی سینے پہ رکھ کے لکھ جاتے تھے، کبھی گودی میں لیتے تھے، کبھی گھٹنوں کو اپنے رحل کی صورت بنا کر نیم سجدے میں پڑھا کرتے تھے، چھوٹے تھے جبھی سے، وہ سارا علم تو ملتا رہے گا آئندہ بھی، مگر وہ جو کتابوں میں ملا کرتے تھے سوکھے پھول، جوان وہ سارا علم تو ملتا رہے گا آئندہ بھی، مگر وہ جو کتابوں میں ملا کرتے تھے سوکھے پھول اور مہکے ہوئے رکتے ان کا کیا ہوگا؟ کتابیں گرنے معاملے اٹھانے کے بہانے رشتے بنا کرتے تھے، ان کا کیا ہوگا؟ وہ شاید اب نہیں ہو، کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کی شیشوں سے۔ بہت شکریہ، بہت بات ہو رہی تھی انٹرپرینیورشپ کی، بہت کام کی بات ہو رہی تھی، تو مجھے اثر نے کہا کہ بھیا آپ جب آئیں گے کچھ انٹرپرینیورشپ پہ کرتے اردو ادب کے حوالے سے، تو شاید 3 راتوں میں زندگی میں اتنا نہیں جاگا جتنا میں پچھلی 3 راتوں میں جاگا۔ کوئی مواد مجھے ملا نہیں، 2-4 دوستوں کو بھی فون کیا کہ یار یہ تو اتنا میں نے پڑھا نہیں، تو آپ بتائیے کہ کچھ سلسلہ کرنے مل سکتا ہے، تو کچھ نہیں ملا، تو پتہ یہ چلا کہ اردو ادب میں انٹرپرینیورشپ پہ کچھ بھی نہیں لکھا گیا، کیونکہ اگر لکھا گیا ہوتا تو آج ادیب نہ ہوتے، کاروباری لوگ تو ہے نہیں، یہ سمجھتے تو ہے نہیں کاروبار، تو لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ ہم بجائے یہ کہ انٹرپرینیورشپ پہ بات کریں، ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے بیکار کہنا، ہر کوئی کام کی بات کر رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ ہم بیکاری کی بات تو صاحب آج کل بڑا ادیب وہ ہوتا ہے جو ایک چھوٹی سی بات پر بڑی کتابیں لکھ سکتے، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کئی 100 صفحے لکھنے کے باوجود بھی کچھ نہیں
ایسے یہ مختلف کاموں کا سہارا لے کر وقت گزارنے والے اتنے اہم نہیں جتنے بغیر کام کے وقت کاٹنے والے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کام کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا بیکار رہنا مشکل ہے. شاید اسی لیے تاریخ میں بڑے بڑے کام کرنے والوں کی تو کمی نہیں، لیکن بیکار رہنے والوں کا نام مشکل سے نہیں ملتا. آج کل مجھے یہی کام ہے کہ میں سارا دن بیکار رہتا ہوں. سارے گھر والے دن کا آغاز کام سے کرتے ہیں، دن ختم ہو جاتا ہے مگر کام ختم نہیں ہوتا. لیکن میں بیکار بیٹھا گھر والوں کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہوں. اس تیز رفتار دور میں کام کرنے والے کو کون پوچھتا ہے؟ اب سبھی بیکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر سورج کے خوف سے درختوں طرح دبکے سائے دھیرے دھیرے سر نکال کے باہر جھانکنے لگتا ہے اور سورج رات گزارنے کے لیے مغرب کی راہ لیتا ہے. جس کی وجہ میرا دوست فی یہ بتاتا ہے کہ آخر مشرق میں رات گزارنے کے لیے رکھا ہی کیا. جو ہی سورج آنکھ سے روشن ہوتا ہے آسمان جلدی سے اپنے ہونٹوں پر لپسٹک مل کر یہیں زمین کی گالوں پر رکھ دیتا ہے اور میں بستر سے ہم آغوش ہونے کا موقع ڈھونڈنے لگتا ہوں. میرا دوست فی انسان نہیں فرشتہ، اس کے کام بھی فرشتوں والے ہیں. یعنی دوسروں کی برائیوں اور گناہوں کا حساب رکھتا ہے. فرماتا ہے بیکار بیٹھے شیطانی سوچتی ہے. حالانکہ شیطان اور بیکار دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. شیطان کے پاؤں میں تو چکر ہے، بلکہ شیطان بیکار رہنے لگے تو شیطان ہی نہیں رہتا. جبکہ بیکار تو چپ چاپ رب سے لو لگانے والا یقیناً شیطان کے بجائے رحمان کے نزدیک. تو حضور آج کل عاشق اور بیکار دونوں کو لوگ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے. بیکار کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے جبکہ عاشق بذات خود سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. یوں ہی عاشق تو ہر کوئی ہو سکتا ہے، اس کے لیے عمر عقل اور شکل کی قید نہیں، مگر بیکار ہونے کے لیے پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے. کہتے ہیں بیکار رہنے سے بہتر ہے کہ شاعری اسی لیے شاعر میرے مسائل کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. جب سے میں بیکار ہوا ہوں میں بھی شاعروں سے ملنے لگا ہوں، جس سے مجھے سکون ملتا ہے کہ اگر 7 اور بھی بیکار رہا تب بھی حالت کم از کم ان سے تو بہتر ہے. بیکار رہنے کی ساری مزے شادی سے پہلے آپ سمجھتے ہیں؟ بیکار رہنے کے سارے مزے شادی سے پہلے. شادی کے بعد تو آدمی بڑے کام کرنے لگتا ہے، بلکہ اوور ٹائم بھی لگتا ہے. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کی کوشش ہوتی ہے جتنا ممکن ہو وہ گھر سے باہر کرے. اس لیے جب لڑکا کام میں دلچسپی نہ لے تو سیانے ماں باپ اس کی شادی کے بارے میں سوچتے ہیں. کہتے ہیں بد سے بدنام برا، جس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ بد میں کچھ صلاحیتیں تو ہوتی ہیں مگر بدنام کو تو یہ رتبہ دوسروں کی صلاحیتوں کے بعد سے ملتا ہے. میں کہتا ہوں بیکار سے کام کرنے والا برا کہ کام کرنے والے سے غلط کام کا خدشہ ہو سکتا ہے. بیکار سے میرے دوست فی کو کوئی نہ کوئی شوق کرا رہتا ہے. جوڈو کراٹے کا جنون ہوا تو فرمانے لگے کہ رقص اعضاء کی شاعری ہے تو جوڈو کراٹے اعضاء کی نسلی نظم ہے. علم حاصل کرنے کا شوق ہو تو کالج جانا چھوڑ دیا. اس کے نزدیک کالج اس لیے کہ لوگوں کو جہالت کی تلاش میں مارا مارنا کرنا پڑتا ہے. بڑے لوگوں کو دیکھنا چاہا تو سارا دن کمرے میں بند رہنے لگا اور کمرے میں شیشہ لگا لیا. بھوکوں مرنے لگا تو شاعری شروع کر. فرمایا شاعری اور عشق کی وہ کام ہے جو آدمی بھوکا رہ کر سکتا ہے. جب کام کرنے کو دل چاہا تو بیکار کرنے لگا. کہا بیکار ہوتا ہی وہ ہے جو کام کرنا چاہے. بعض لوگ بیکار کو بے بس کہہ دیتے ہیں، حالانکہ بیکار کو کار نہ صحیح بس تو ملی ہے، جبکہ بے بس کو تو بس کی بھی امید نہیں ہو. بیکار بڑا عقل مند ہوتا ہے، وہ اتنا تو جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا، جبکہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کسی نہ کسی بہانے خود کو مصروف رکھ کر کچھ بھی نہیں کرتے مگر یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کچھ نہیں کر رہے. تو حاضرین بیکاری ترقی کا دوسرا نام ہے. کسی ملک کی ترقی کا اندازہ اس بات سے ہرگز نہیں لگایا جا سکتا کہ وہاں کتنے لوگ کام کرتے ہیں، کیونکہ اس لحاظ سے تو پاکستان سب سے ترقی یافتہ ہے کہ وہ کام جو ایک آدمی کے کرنے کا ہوتا ہے ہمارے یہاں اس سے بھی کئی آدمی کرتے ہیں. بلکہ کسی ملک کی ترقی کا اندازہ وہاں کے بیکار لوگوں کی تعداد سے لگایا جا سکتا ہے. جو ترقی ہوگی انسانوں کی جگہ مشینیں لے لیں گے تو لوگ بیکار ہوں گے اور لوگ ترقی کریں.
बेकार आदमी को सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि लोग उससे कर्ज मांगकर शर्मिंदा नहीं, लोग उसके करीब से नजरें झुका कर करके चुरा कर गुजर जाते हैं कि हर किसी ने उससे मुलाजिमत दिलाने का वादा किया होता है। बेकार और मुलाजिम ये फर्क होता है कि मुलाजिम कामचोर होता है और बेकार नहीं। भाई वो कामचोर हो तो सारा दिन काम की तलाश में क्यों है? तो मैं बेकार की खूबियाँ इसलिए बयान नहीं कर रहा कि मैं भी बेकार हूँ, बल्कि मैं इसलिए बेकार हूँ कि इसमें खूबियाँ। ये अच्छा काम है, इसमें भी रोजी लगी है हमारी, किताब के बाद हमको मिल जाती है, ये भी अच्छा है। नून मीम राशिद की नज़्म है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरी सब कच्ची उठेगी 2 मिनट्स 5 मिनट्स, मैं इंतज़ार में होंगी, कड़ी नज़र है आप जहाँ भी। नून मीम राशिद, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। जिंदगी से डरते हो, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं, आदमी जुबान भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। हर फरमानी का रिश्ता है आदमी से, जिंदगी है वाबस्ता, आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता, उससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो। पहले भी तो गुजरे हैं दौर नारसाई, पहले भी तो गुजरे हैं दौर नारसाई के, बेरया खुदाई के, फिर भी ये समझते हो ये आरज़ूमंदी, ये शब ज़ुबाबंदी है राह खुदा बंदी। मगर तुम ये क्या जानो, किला अगर नहीं हिलते तो हाथ जाग उठते। मगर तुम ये क्या जानो, किला अगर नहीं हिलते तो हाथ जाग उठते हैं, हाथ जाग उठते हैं, राह का निशान बनकर, नूर की जुबान बनकर हाथ बोल उठते हैं, सुबह की अज़ान। रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी, रोशनी तो हम भी हैं। शहर की फसीलों पर जो साया था पाक हो गया, रात का लिबादा भी चाक हो गया। इस जहां में इंसान से फर्क की नवा आई, जात की सदा आई, राह शौक में जैसे रहरों का खून रख के, एक नया जुनून रख के। आदमी छलक उठे, आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो। तुम अभी से डरते हो, हाँ अभी तो तुम, हाँ अभी तो हम ही हैं। तुम अभी से डरते हो, जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम, जिंदगी तो हम। बहुत शुक्रिया, टाइम आपकी मुझे बच्चे जरा गई, लेकिन हमें भी अल्लाह मौका दे रहा है ना, हमें तो सुनना कोई नहीं है। मुझे आया तो लोगों ने सुना कि जाते जाते तो भी एक आखिरी नज़्म है, आपकी नज़र है, इब्न शाह की नज़्म है, और ये मैं हमेशा सुनाता हूँ क्योंकि मुझे इस राह पे डालने वाले जो है मेरे भाई। पहली नज़्म जो है मुझे सुनाई हुई नज़्म थी। एक छोटा सा लड़का था मैं जिन दिनों, एक मेले में पहुंचा मक्ता हुआ, और जी मचलता था हर एक शय पर, मगर जेब खाली थी कुछ मोल ले ना सका, और लौट आया लिए हसरत इंसान। मैं शायद बड़ा हो गया, 50 साल 60 साल में हो गई कि खैर महरूमियों के वो दिन तो गए, आज मेला लगाए उसकी शान से। आज चाहूँ तो सारा जहां मोल लूँ, आज चाहूँ तो एक दुकान मोल लूँ। नारासाई का जी में गुजरता नहीं, पर वो छोटा सा अल नज़र लगा।